السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ولاگ یہ ہے کہ بزنس میں اپنے کاروبار میں کسی کو پارٹنر مت ٹھہراؤ. کہ یہ 2016 اور 17 کی بات ہے کہ میرے کو شوق ہوا کہ میں نے کہا ایک ہوٹل بناتے ہیں، ریسٹورنٹ لگاتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چلے گا. جناب میں نے پنجاب سے کراچی آیا، سامان لیا پکوان کا، پورا مطلب ریسٹورنٹ کا، دیگیں وغیرہ، چولہے، برتن، یہ وہ ارلم پرلم. بس صرف اس میں ایک چیز کی مسٹیک ہو گئی کہ اس میں جو ہے نا ایک برتن کم پڑ گیا. جب میں کراچی سے پھر واپس پنجاب آیا سارا سامان لے کر، تو پھر اپنے دوسرے شہر میں گیا، احمد پور شریکیہ ہے، وہاں پر گیا، وہاں سے سامان لیا، تھوڑا سا رہتا تھا باقی. وہاں سے لینے کے بعد جب میں اپنے شہر اوچھ شریف آیا تو یہاں پر میرے کو ایک بندہ مل گیا. میں بیگ پہ تھا، اس نے ہاتھ کیا، اشارہ کیا، بولا میں مسافر ہوں اور یہاں پر جو ہے نا میں ریسٹورنٹ لگانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور ہوٹل لگانا چاہتا ہوں، اور آپ نے بھی ہوٹل کا سامان لیا ہوا ہے، تو کیا آپ میرے ساتھ پارٹنر بن سکتے ہو؟ اور اس ٹائم میرے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، وہی تھے جو میں نے خرچ کر دیے تھے. جبکہ بزنس کے لیے 10 گنا پیسہ زیادہ ہونا چاہیے. کیوں کہ ایک تو بزنس میں پیسہ لگا کر پھر اسے واپس لینا بہت مشکل کام ہے، اور 6 مہینے تو آتے ہی نہیں ہیں، 6 مہینے اور خسانے میں جانا پڑتا ہے، اور 6 مہینے کے پیسے ڈبل بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ گھر کا سرکل چل سکے، گھر کا خرچہ، اخراجات، بجلی کا بل اور راشن وغیرہ، اور یہ جو ہے نا کسی سے مانگنے نہ پڑے. جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا. 2000 مکان کرایہ کا بھی نہیں تھا کہ میں 2000 مکان کا کرایہ دے سکوں. بہرحال ہم نے ایک ہوٹل پہ چلے گئے، طے ہو گئی کہ آ جاؤ ہم بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پارٹنرشپ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ پارٹنر پہ چلے گئے. میں نے فلانی جگہ پہ 4-5 دکانیں ہیں وہ لے لی ہیں، اور وہاں پر ہم لوگ ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں. میں نے کہا نو پرابلم، سامان میرے پاس ہے، پنکھے، لائٹ، یہ وہ ارلم پرلم ہر چیز ہے، پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ تھوڑا راشن لے کے بس جو پکانا ہوگا پکا کے سیٹنگ تو اوکے ہے. جناب کی کچھ پریشانیاں تھیں. جو میرا پارٹنر تھا وہ دوسرے شہر کا تھا، اور وہ بس کبھی ہے تو کبھی نہ، آج تو اور کل، اور آج اور کل، آج اور کل. وہ سست، میں اس سے بھی ڈبل سست. کرتے 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 3 مہینے گزر گئے، گھر پہ اور قحط سالی آ گئی. بہرحال چلتے چلاتے اس کو میں نے غصہ کیا، میں نے کہا چلانا ہے تو چلاؤ، نہیں تو بس ادھر ہی ختم کرتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں کیسے کیا کہ بس آیا اور اسٹارٹ کیا، افتتاح کی، اور پھر نکل گیا. جب اسٹارٹ کی اور واپس گھر چلا گیا تو پھر کاؤنٹر پہ کسی اور کو بٹھا دیا اس نے. جب اس نے کاؤنٹر پہ کسی اور کو بٹھایا تو پھر ہم نے بند کر دیا. کیوں کہ جب اس کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، کسی تو غیر کو بٹھا رہا ہے. ساتھ والی شاپ تھی، اس کو بولا کہ جاؤ تم کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤ، تو پھر ادھر سے دل کھٹا ہو گیا. اور حالانکہ دیکھا جائے تو ساری محنت میری تھی اور سارا سامان میرا تھا، صرف اس کے دو تین الفاظ تھے، اور اس کے 2-3 دفعہ آیا اور شرکت کی تو بس وہ مالک بن گیا، اور وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ گیا. حالانکہ میں کاریگر، اب وہ کاؤنٹر پہ بھی بیٹھ رہا ہے، اور پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں، اور چلا بھی نظام وہی ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا، اور صرف دکانیں ہیں اس کی، جو اس نے دکانیں لی ہوئی ہیں کرائے پہ. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹنر میں لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. صرف جب ہم لوگ استعمال ہو چکے ہوتے ہیں تب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا وہ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں تب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب نفع نقصان اس نے میرے سے تجربہ کیا، ایکسپیرینس لیا کہ نفع نقصان ہوا کہ نہیں. سب نقصان تو میرے اوپر آ گیا نا، اور بہت ساری ادھار بھی لی، ان کے بھی پیسے ہمارے کو چکانے پڑے. تو پارٹنرشپ کرنے سے پہلے تھوڑا یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ ہم پارٹنرشپ کریں بھی صحیح یا نہ کریں. آج جب وہ لمحات یاد آتے ہیں تو رونا آتا ہے
کہ یار ہم نے کیا کیے اور یہ اس طرح کے معاملات کیوں کیے اور یہ نہ کرتے تو آج تک یہ ہمارے اوپر پرابلم اور یہ ہمارے اوپر مسائل نہ آتے. ہم نے بہت نقصان کیے ہیں, بہت انجانے میں, یار یہ کر لیں شاید اس سے ترقی آئے گی, اور اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے, تب جا کر ایک کام شروع کریں, تب جا کر ایک جو ہے نا بزنس بنائیں, پھر آپ کو جو ہے نا دیکھنا کس طرح کامیابی ملتی ہے. اس طرح کامیابی نہیں ملے گی کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس لیا اور تھوڑے سے پیسے لیے جا کے بیٹھ گیا. یہ نقصان والی بات ہے, خسارے والی بات ہے, ڈبل خسارہ آئے گا, اور ایسا خسارہ آئے گا کہ 7 نسلیں ہماری جو ہے نا آباد نہیں ہو سکیں گی. بہرحال اللہ پاک پھر بھی جو ہے نا انسان کو بھوکا پیاسا نہیں مارتا, پھر بھی انسان جو ہے نا کھانے پینے کی تو لائق ہوتا ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جس طرح جو ہے نا انسان بزنس کرے, ایک بزنس مین بنے. تو کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو ہے نا پارٹنر جو ہے نا بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور وہ پھر ہمت نہیں ہارتے. کوئی جب ہمت ہار جاتے ہیں پھر تو انسان جو ہے نا نقصان اور خسارے میں ہوتا ہے. جب ہمت نہیں ہارتے وہ پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا بھائیوں کو تو ریکویسٹ کروں کہ چھوٹا سا بھی بزنس کیوں نہ ہو, میں کہتا ہوں چھوٹی سی جوتے کی شاپ بھی کیوں نہ ہو, اور چھوٹی سی کباڑ کی شاپ بھی کیوں نہ ہو, تو اپنا کرنا, 10 روپے سے کرنا, اپنا کرنا, دوسرے کے لاکھ کے دے کر اپنے 10 کو خراب نہ کر دینا. کیونکہ آپ مزدوری کرتے ہیں, آپ 1 روپے روزانہ کماتے ہیں مثال کے طور پر, تو آپ 10 دن مزدوری کرتے ہیں تو 10 روپے نہیں بچتے بلکہ 2 روپے بچتے ہیں. وہ 8 روپے آپ کے 10 دن کا خرچہ ہے. تو ہم دوسروں کا 1 لاکھ دے کر ہم اپنے 10 روپے اس کو دے دیتے ہیں, اور پھر ہم لوگ خود بھوکے بیٹھ جاتے ہیں. لہٰذا اپنے پیسے کو بچائیے گا اور اپنے پیسے اپنے ہاتھ میں رکھیے گا, اور اپنا بزنس اسٹارٹ کریے, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی اور کامیابی دے گا, دیکھنا. اوکے, اللہ حافظ. ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر.